السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بریز آف نالج۔ بحر ہند میں ایک جزیرہ ہے۔ اس کا پہاڑ اس قدر بلند ہے کہ جہاز سے سفر کرنے والے اس پہاڑ کو کئی دن کی مسافت کی دوری سے دیکھ لیتے ہیں۔ اس پہاڑ کے ایک پتھر پر حضرت آدم علیہ السلام کے قدم شریف کا نشان بنا ہوا ہے، اور روزانہ رات کے وقت اس نشان پر بجلی جیسی چمک دکھائی دیتی ہے، حالانکہ اس وقت آسمان پر بادل کا نام و نشان تک نہیں ہوتا، اور روزانہ اس نشان مبارک پر بارش کا ہونا لازمی ہے جو اس نشان کو دھوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس پہاڑ پر یاقوت اور سرخ الماس پایا جاتا ہے۔ پانی کے بہاؤ کے ساتھ یہ اوپر سے نیچے آ جاتا ہے۔ یاقوت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی انگوٹھی میں پہنا کرتے تھے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں یاقوت فقر کو زائل کرتا ہے۔ تو محترم ناظرین، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور سنتے ہیں یاقوت کے خواص۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ یاقوت، اس کو انگریزی میں روبی کہتے ہیں، ہندی میں مانک، پنجابی میں لال اور سنسکرت میں پدم راک کہتے ہیں۔ اس کا عربی نام لال ہے۔ دنیا میں جوہرات جو پائے جاتے ہیں یہ ان میں اعلیٰ درجے کا مانا جاتا ہے اور اس کا نمبر دوسرا ہے۔ دنیا میں 9 قسم کے جوہرات پائے جاتے ہیں جو قیمتی ہوتے ہیں: الماس، یاقوت، زمرد، نیلم، مرویرات، پکراج، مرجان، زرکون، لہسینا۔ ان جواہرات کو اول درجے کے جواہرات بھی کہتے ہیں۔ ہندی میں ان کو 9 رتن اور عربی میں جوہر تسعہ کہتے ہیں۔ مغل بادشاہ اکبر نے اسی مناسبت کے لحاظ سے اپنے لیے 9 مشیر منتخب کیے تھے جو 9 رتن کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ اول درجے کے جوہرات کے اعتبار سے یاقوت دوسرے نمبر کا جوہر ہے اور اس کا شمار اعلیٰ درجے کے قیمتی پتھروں میں ہوتا ہے۔ یہ پتھر چمکدار اور بلوری لال رنگ کا ہوتا ہے جو اندھیری رات میں بھی چمکتا ہے۔ قدیم زمانے کے شعراء اس کی سرخی کو محبوب کے ہونٹوں سے تشبیہ دیتے تھے۔ اس کا استعمال زیورات کی زیبائش کو دوبالا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ خصوصی طور پر بادشاہ اور امراء لوگ اس کو اپنے پاس رکھتے تھے کیونکہ وہ اس کو خوش بختی اور ازواجی زندگی کی خوشگواری سے منسوب کرتے تھے۔ رنگ کے اعتبار سے یاقوت کی 4 قسمیں ہیں: سرخ حمیری جو کہ گہرا لال رنگ کا ہوتا ہے، سرخ عودی جو کہ گلابی رنگ کا ہوتا ہے، سرخ نارنگی جو کہ گہرے لال رنگ کے ساتھ کچھ معمولی پلاہٹ لیے ہوتا ہے، اور نمبر 4 سرخ لیموی جو کہ پختہ لیموں سے مشابہت رکھتا ہے، یعنی زردی مائل سرخ۔ ویسے اکثر ماہرین جواہرات کے مطابق سب سے اعلیٰ یاقوت وہ ہے جس کا رنگ کبوتر کے تازہ خون سے ملتا ہو۔ شناخت: اس پتھر کے اصلی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ صرف الماس یعنی ڈائمنڈ سے ہی کٹتا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور پتھر یا کسی اور چیز سے کٹ جائے تو یہ نکلی ہوگا، اور یہ پتھر بہت ہی ہلکا ہوتا ہے۔ تاریخی وابستگی: زمانہ قدیم سے یاقوت کا تذکرہ ملتا ہے، مگر مختصراً چند تاریخی وابستگیاں حسب ذیل ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو انگوٹھی پہنتے تھے ان میں یاقوت کے نگینے کی بھی ایک انگوٹھی تھی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یاقوت فقر کو زائل کرتا ہے۔ شیخ محمد بایو کی کتاب ثواب الاعمال میں درج ہے کہ یاقوت کی انگوٹھی پہننا ثواب ہے۔ حضرت مفضل بن حمر سے روایت ہے کہ حضرت علی بن موسیٰ رضا نے ارشاد فرمایا کہ یاقوت کی انگوٹھی پہننا بہترین ہے۔ تحفہ عالم شاہی میں تحریر ہے کہ یاقوت
رکھنے سے قدر و منزلت اور عزت بڑھتی ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ یاقوت پہننا فخر اور کار ثواب ہے، اور بچوں کے گلے میں ڈالنے سے مرض ام السیبان نہیں ہوتا، اور اگر حاملہ عورت اس کو بازو پر باندھ لے تو اس کو اسقاط حمل کا ڈر نہیں رہے گا، اور ساتھ ساتھ ورم کے لیے بھی مفید ہے۔ حضرت امام موسیٰ رضا سے روایت ہے کہ یاقوت کی انگوٹھی محتاجی سے بچاتی ہے۔ ارسطو نے یاقوت کے متعلق تحریر کیا ہے کہ یہ دشمن کو زیر کرتا ہے، اس کے پہننے سے قوت ارادی اور حوصلہ بلند ہوتا ہے، انسان بڑے بڑے کام بغیر کسی جھجک کے کر گزرتا ہے۔ ایک اعلیٰ قسم کا یاقوت محمود غزنوی کو سومنات کے مندر سے ملا تھا۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کا وزن 145 کیرٹ تھا، اور محمود غزنوی نے اس کو تا حیات اپنے پاس رکھا، بعد میں اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ دنیا کے چند مشہور یاقوت۔ مشہور عالم یاقوت برما اسٹار روبی امریکہ کے قدرتی تاریخی چیزوں کے لیے بنائے گئے عجائب گھر میں موجود ہے۔ اس کا وزن 100 کیرٹ ہے۔ یہ ایک نایاب یاقوت شمار کیا جاتا ہے۔ روس کے عجائب گھر میں زادہ روس کے تاج کا ایک نگینہ موجود ہے جو اس نے 1877 میں حاصل کیا تھا۔ اس کا حجم چھوٹے انڈے کے برابر ہے اور وزن 110 کیرٹ ہے۔ یہ بھی مشہور عالم یاقوت ہے۔ ملکہ وکٹوریہ کے تاج میں ایک یاقوت جڑا ہے جو خوبصورتی کے لحاظ سے یکتا ہے۔ شہنشاہ ایران کے پاس بھی ایک قیمتی یاقوت تھا جو آج کل ایران کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ یاقوت کے طبی فوائد۔ مفرع قلب، مقوی اعضاء رئیسہ ہے، خون کو متحرک کرتا ہے، فالج و لقوے کے لیے مفید ہے، نبض کی رفتار کو اصلی حالت میں رکھتا ہے، خون صاف رکھتا ہے اور پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے، نیز امراض قلب کے لیے بھی مفید ہے، مرگی، جنون، طاعون، گٹھیا کو شفا دیتا ہے، رطوبت خشک کرتا ہے اور جگر کو طاقت بخشتا ہے، نیز وحشت کو دور کرتا ہے، جریان کے لیے مجرب ہے، فیلان رحم کی شکایت دور کرتا ہے، اس کا سرما آنکھوں کی تمام بیماریوں کو دور کرتا ہے، آنکھوں کی بینائی بڑھاتا ہے، دافع زہر ہے اور کمزوری کو دور کرتا ہے۔ یاقوت کے سحری خواص۔ فراخ دلی اور محبت بڑھاتا ہے، ازواجی زندگی میں مفید اور خوشگوار ہے، اس کا رنگ مزاج میں تیزی اور پھرتی پیدا کرتا ہے اور روزگار میں ترقی کا باعث ہے، اس کو برابر دیکھنے سے بینائی میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی ہمت بڑھاتا ہے، دل میں وسوسہ پیدا نہیں ہونے دیتا، انسان میں آخر تک مقابلے کی صورت میں جرأت پیدا کرتا ہے، خود اعتمادی اور ہوشیاری پیدا کرتا ہے، بڑے لوگوں سے تعلقات بڑھانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ۔